اور یہاں پر میں ان لوگوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ فقہا کی تقلید میں رسول اللہ پر تقدم کرتے ہیں، فقہا کی تقلید میں غلو کرتے ہیں، انتہا پسندی میں چلے جاتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا امام جعفر الصادق، ان فقہا کے نام پر ان کے فتووں پر عمل کرنے کے معاملے میں اس قدر غلو کرتے ہیں، انتہا پسندی کا اختیار کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر تقدم کرتے ہیں، فقہا کو رسول اللہ سے زیادہ ماننے لگ جاتے ہیں، ان کے فتووں کو رسول اللہ کی حدیث سے زیادہ ماننے لگ جاتے ہیں، اور اگر کسی فقیہ کے قول کے خلاف کو حدیث پیش کر دی جائے وہ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم تو فقیہ کے قول کو مانتے ہیں۔ یاد رکھ لیں تمام فقہا اس طرح کی گری ہوئی ذہنیت سے بالکل مبرہ ہیں، انہوں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، کوئی تعلیم نہیں دی، بلکہ تمام فقہا کو پڑھیے۔ امام ابو حنیفہ یہی کہتے رہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب تمہارے سامنے کوئی حدیث صحیح واضح طور پر سامنے آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، میرے قول کو چھوڑ دو، حدیث پر عمل کرو۔ کیا؟ حدیث پر عمل کرو۔ اور امام ابو حنیفہ نے یہاں تک فرمایا اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ تعالی وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاترکوا قولی، امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب میں کوئی ایسا قول پیش کروں جو بعد میں ثابت ہو جائے کہ قرآن کے خلاف ہے یا رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے تو میرے قول کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرو۔ اب جو لوگ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نام کے اوپر ان کے کسی قول اور ان کے فتووں کو رسول اللہ کی حدیث پر ترجیح دے رہے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے بھی لعنت لے رہے ہیں، ان فقہا کی بارگاہ سے بھی لعنت لے رہے ہیں، لیکن عوام کو جاہل اور بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ میری بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اسی طرح حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک ان کا بھی یہی قول ہے، کیا؟ وہ فرماتے ہیں انما انا بشر اختی و اصیب، میں تو ایک بشر ہوں، مجھ سے خطا بھی ہو جاتی ہے، مجھ سے صحیح فتویٰ بھی صادر ہو جاتا ہے، فانظروا فی رأیی، میں جو رائے پیش کروں اس میں تحقیق کیا کرو، غور و فکر کیا کرو، فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ، میں جو بھی فتویٰ دوں اگر وہ قرآن اور سنت کی موافقت میں ہے، حمایت میں ہے، موافقت میں ہے تو اس کو اختیار کر لو، اس کو قبول کر لو، وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوہ، اور جو میں فتویٰ دوں جو بعد میں ظاہر ہو جائے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ دیکھیں فقہا تو یہ کہتے رہے ساری عمر، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام شافعی فرماتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ جس شخص پر رسول اللہ کی کوئی سنت واضح ہو گئی، جس شخص پر کوئی سنت تو اس شخص کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان یدعها لقول احد، کہ وہ کسی فقیہ کے قول کی بنیاد پر حضور کی سنت کو چھوڑ دے۔ وہ اپنا دین برباد کرنا چاہتا ہے، اپنا ایمان، یہ اللہ اور اس کے رسول پر تقدم ہے۔ کسی فقیہ کے قول کی کیا حیثیت رہے گی جب اس کے خلاف رسول اللہ کی حدیث آ جائے گی؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں۔ فقہا کی تقلید صرف اور صرف عوام کی سہولت کے پیش نظر جائز قرار دی گئی، مشروع قرار دی گئی، اس میں عوام کی سہولت ہے، اور میں خود بھی مقلد ہوں، لیکن میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آنکھیں کھول کے تقلید کرنی چاہیے، آنکھیں بند کر کے تقلید۔ یہ جو کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے تقلید ہے، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے بھی مستحق ہے، فقہا کی لعنت کے بھی مستحق ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں، تقدم کر رہے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے تقلید کرنے کا کس نے کہا؟ تمام فقہا یہ کہہ رہے ہیں۔ اس میں بہت اقوال ہیں ان کے، میں تو صرف آپ کو دیگ میں سے ایک ایک چاول چکھا رہا ہوں۔ اور امام احمد بن حنبل نے بھی یہی فرمایا من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہو علی شفا ہلاکتہ، فرمایا جس نے رسول اللہ کی حدیث کو رد کر دیا کسی فقیہ امام کے قول کی وجہ سے، بس وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کا یہ دین اور ایمان ضائع ہو گیا۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور امام احمد بن حنبل تو ڈانٹتے تھے، منع فرماتے تھے خذوا من حیث اخذوا، جہاں سے ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لیا ہے، یعنی قرآن و سنت، تم بھی وہاں سے دلیل لیا کرو، ہماری طرف سے دلیل مت لکھا کرو۔ تو تقلید کی جائے گی کہ اس میں عوام کی سہولت ہے،
لیکن آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کے۔ اگر فقیہ کا قول حدیث کے خلاف ہے، حدیث پر عمل ہوگا، اور اگر فقیہ کا قول حدیث ضعیف سے ثابت ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث صحیح ہے تو حدیث صحیح کو اپنایا جائے گا، ورنہ اللہ اور اس کے رسول پر تقدم شمار ہوگا، پہل کرنا شمار ہوگا۔